یہ منظر میلاد مصطفیٰ کے جشن منانے کا میرے دل کو ایک فرحت عطا کر رہا ہے اور کل عاشقوں کے لیے باعث وجد ہے۔ حضور کے سب غلاموں کے لیے اس سے بڑی مسرت و فرحت کی کوئی رات نہیں ہے، اور اس سے بڑا فرحت و مسرت کا کوئی سما نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے عاشق، حضور کے غلام، حضور کے جانثار، حضور کے امتی، حضور کے خدام، بوڑھے جوان، عورتیں، مرد، بچے بچیاں اس انتہائی شدید سردی کی رات میں، موسلادھار بارش کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانے کے لیے کشاں کشاں آئے ہیں، اور گھنٹوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی اس گھڑی کے انتظار میں، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ لمحہ 12 ربیع الاول کی صبح کا، کہ جس ساعت میں تاجدار کائنات، نور ازلی، نور مجسم حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں رونق افروز ہوئے تھے، اور آپ کی آمد سے زمین کے مشارق و مغارب اور جملہ آفاق کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، اور چار سو آمد مصطفیٰ کے نور نے دنیا کو اجالا بنا دیا تھا۔ وہ صبح میلاد کی گھڑی آنے والی ہے۔ 1500 سال بیت گئے، حضور علیہ السلام کے غلام اور حضور کے عاشق ہر سال اس مولد رسول کے دن، اس صبح میلاد کے وقت کو دیکھنے کے لیے اور اس رات میلاد و عظمت مصطفیٰ کے تذکرے سننے کے لیے ذوق و شوق فراواں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ منظر جو اللہ رب العزت نے جس کی توفیق اس روئے زمین پر تحریک منہاج القرآن کو عطا کی ہے، اور پھر اس کی توفیق منہاج القرآن کے کارکنوں اور اہل پاکستان کے لاکھوں افراد کو جو شرکا ہوتے ہیں ان کو توفیق دی ہے، کوئی سال مینار پاکستان کے سائے کے تلے جمع ہو کر جشن میلاد مصطفیٰ اس دھوم دھام سے منائیں کہ شرق تا غرب دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہزاروں بد عقیدتیوں اور ہزاروں مادیتوں اور ہزاروں دوریوں کے تھپیڑوں کے باوجود صدیاں بیت گئیں، مگر آقا علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھایا نہیں جا سکا۔ ہماری خواہش تھی کہ آج رات بارش نہ ہوتی، مگر ہماری خواہش کی حیثیت کیا ہے؟ رب کا امر تھا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس ہے، باران رحمت ہوگا۔ ہمارے سر امر الہی کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ رب کائنات یہ منظر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اس دنیا کو جو آقا علیہ السلام کی محبتوں سے دور ہو رہی ہے، جو حضور کی عظمتوں کو بھولتی جا رہی ہے، جو حضور کے ادب، تعظیم، تکریم اور توقیر کے تصور کو فراموش کرتی جا رہی ہے، جو عظمت مصطفیٰ کے تصور کو معاذ اللہ انسانیت پرستی تصور کرتی جا رہی ہے، جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ شمع عشق مصطفیٰ کی بجھیں، لوگوں کے دلوں سے گرمی محبت مصطفیٰ کم کی جائے، لوگوں کے جذبات سے ادب و تعظیم مصطفیٰ کو نکالا جائے، لوگوں کا تعلق، رشتہ اور نسبت گنبد خضرا کی ذات کے ساتھ توڑا جائے۔ رب کائنات نے چاہا کہ یہ منظر میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرے محبوب کی محبت کو کم کرنے کی کاوشیں کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں، عظمت اور تمکنت مصطفیٰ کے نعروں کو کم کرنے کی کوشش کرنے والوں، دیکھ لو سخت سردی کا موسم ہوگا، کوئی شخص اس موسم کی رات میں گھر سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کرے گا۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، بمباری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا دور ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں پاکستان کی سرزمین پر کوئی یوں باہر کھلے آسمان کے نیچے جمع ہونے کی کوشش نہ کرے گا۔ موسلادھار بارش ہوگی،
साइबान न होंगे, कोई छत न होगी। उस शदीद सर्दी में, मूसलाधार बारिश में बूढ़े जवान, सेहतमंद मरीज, औरतें, मर्द, बच्चे गोदों में, माओं के गोदों में, इस माहौल में कोई बैठने का तसव्वुर न करेगा। मगर लोगों देखो, इन सब सख्तियों के बावजूद और मौसमी जफाओं के बावजूद, जिसने देखना हो कि 15 सदियां बीत जाने के बावजूद मुस्तफा के इश्क की शमा जलाने वाले और अदब और अजमत मुस्तफा के तराने गाने वाले और हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के मिलाद के जश्न मनाने वाले, देखो ये हुजूर का जिंदा मोजज़ा है और रब्बे कायनात की जिंदा कुदरत की करामत है कि सारे मौसम की जफाओं के बावजूद लाखों की तादाद में लोग मूसलाधार बारिश में, सख्त सर्दी में बैठे हैं मुस्तफा के जलवों का जिक्र सुनने के लिए, अजमत मिलाद मुस्तफा का जश्न मनाने के लिए। कोई जाने का नाम नहीं लेता। इससे बढ़कर आज मुस्तफा का जिंदा मोजज़ा और कोई क्या देख सकता है दुनिया में कोई और उम्मत जो ऐसे मौसम में नंगे आसमां के नीचे अपने नबी, अपने पैगंबर की याद मनाने को बाहर निकले? है दुनिया की कोई और कौम जो अपने मजहब के बानी के लिए इस तरह जानिसार और जाफिशा हो जाए? शर्क से गर्ब तक आप मज़ाहिब आलम की तारीख का मुताला करें, अपने रसूल के साथ इस वालियाना इश्क का मंजर जो उम्मत मुहम्मदी को नसीब हुआ है, यह तारीख इंसानियत में किसी के हाथ दिखाई नहीं देगा।